العالمين عالم الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين إمام الأولين والآخرين الذي كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اس کے بعد اپنے پیارے محبوب طالب و مظلوم آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ارجم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسانوں تم اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو والسماء بنا چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمان سے بارش نازل کی، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ تمہیں رزق دیا پھلوں کے ذریعے. اور آگے اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا أَندَادًا پس تم میرے سوا کسی کو نہ پکارنا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور یہ تم جانتے بھی ہو کہ جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اس نے تمہارے لیے اس سے رزق پیدا کیا، سب کچھ تیرے لیے ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اللہ کہتا ہے تم جانتے بھی ہو کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اس میں بددیانتی ہو سکتی ہے، ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں جس نے سب کچھ عطا کیا ہے. حقیقت یہی ہے، اسے کچھ ٹلا نہیں سکتا. ہم لوگوں کو نا آپ یہ نہ سمجھے کہ جو نشہ کرتا ہے وہی نشئی ہوتا ہے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی، کسی کو جھوٹی شہرت کا نشہ ہے، کسی کو دولت کا نشہ ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کا نشہ ہے، کسی کو غیبت کرنے کا نشہ ہے. جب تک وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھال نہ لے اس کا نشہ نہیں اترتا. اور جس کو نقصان ہو جائے وہ بے اضطرابی کا شکار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، نشہ اترا ہوتا ہے. تو نشئی کو یہی ہے نا، جب اسے نشہ نہیں ملتا وہ بے قرار ہو جاتا ہے.
दौलत मंद को भी जब वो नुकसान होता है तो वो पागलों की तरह फिरता है। गोया कि हर एक बंदे को नशा है किसी ना किसी चीज का, शोहरत का, झूठी तारीफ का, प्रोटोकॉल का। कुछ लोगों को ये नशा है कि जब तक अपनी तारीफ नहीं सुनते उनको चैन ही नहीं आता। जब तक उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता उन्हें सुकून ही नहीं आता। तो ये और मौलाना रूम लिखते हैं मांगने का भी नशा है। और मौलाना रूम लिखते हैं कि एक बादशाह था, उसके पास एक मांगने वाली आई, बादशाह को पसंद आ गई, उसके नसीब अच्छे कि बादशाह ने उससे शादी कर ली। और अब शादी करने के बाद तो वो मलका बन गई ना, वो तो मांगने वाली थी। उसे इतनी इज्जत मिल गई, इतना वकार मिला। मौलाना रूम कहते हैं कि नौकरानियां और लोंडियां उसके आगे पीछे फिरती खाने पीने की चीजें लेकर। तो उन्हें कहा करती कि जब तक मैं 2-4 दफा मांगू ना मेरे बगैर कहने के मुझे खाना ना दिया करो। उसे नशा था ना मांगने का, तो वो नशा नहीं उतरता था। तो वो जब 2-4 दफा मांगती तो उसे दिया जाता। गोया कि मांगने का भी नशा है। सूफिया ने, उलमा ने ये लिखा है कि इन सारे नशों को छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें इबादत का नशा चढ़ जाएगा। सारे नशे खत्म हो जाएंगे, सारे नशे खत्म हो जाएंगे। हमें सजदे का नशा बढ़ जाए, इबादत का ज़ौक़ पैदा हो, हमें इबादत का शौक पैदा हो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में क्या करने जाते थे? सोचिए ना, का क्या किताब लिखते थे? वहां पहाड़ पे क्या तबलीग करने जाते थे? एक एक माह तक मेरे और आपके करीम आका उन पत्थरों पे सजदे करते और हुजूर ने पत्थरों और पहाड़ों को अपने सजदों की बरकत की वजह से आबाद कर दिया। इतना ज़ौक़ था, इतना शौक था, इतनी मोहब्बत थी अल्लाह की इबादत में कि पत्थरों और पहाड़ों को मेरे और आपके करीम आका ने सजदों की बरकत से आबाद किया, आबाद हो गई। इसलिए इकबाल पता क्या कहता है? इकबाल कहता है अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो। इकबाल का शेर सुने, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो। इकबाल कहते हैं कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। कहते हैं कि अत्तार बहुत बड़े फरीदुद्दीन अत्तार सूफी थे। और आप लिखते हैं कि रूमी बहुत बड़े तसव्वुफ के उस्ताद थे और इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर के बहुत बड़े उस्ताद थे। इमाम गजाली बहुत बड़े खुद उस्ताद थे। आप फरमाते हैं अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आगे सहरगाही। कहते हैं कि बहुत बड़ा अगर बंदा सूफी बन जाए, बहुत बड़ा तसव्वुफ का इमाम बन जाए, बहुत बड़ा तफसीर का उस्ताद बन जाए, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। जब तक वो सुबह उठ के सजदा नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता। इकबाल ने बात ही खत्म कर दी। जब तक वो तहज्जुद की नमाज अदा नहीं करता उसे मिलता ही कुछ नहीं है। कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही, नहीं आता कुछ जब तक वो अपनी पेशानी को सजदों का आदी ना बना ले। और फिर देखें यार, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि किसी से कोई भला करवाया जाए ना, कोई नेकी कर दे, कोई एहसान कर दे, तो सारी जिंदगी बंदा उसके आगे गर्दन नहीं उठाता। ऐसे ही है ना,
احسان مند رہتا ہے، گردن جھکا لیتا ہے جب وہ سامنے آتا ہے اس نے میرا بھلا کیا ہے، اس نے میرے اوپر مہربانی کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک بھلے کے بدلے ساری زندگی گردن جھکائے رکھتے ہو، وہ اللہ نے اتنے بھلے کیے ہیں، اس کے آگے کیوں گردن نہیں ہم جھکاتے؟ سوچنے والی بات ہے۔ وہ اللہ اتنی مہربانیاں کی ہیں، اس کے آگے کیوں گردن نہیں جھکاتے؟ اس کو کیوں ہم سجدہ نہیں کرتے؟ اپنے اندر عبادت کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، اس سے بہت بڑی بڑی فتوحات ملتی ہیں، اس سے بڑی بڑی عزت کا مقام ملتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو سجدوں کا عادی بنا لیتا ہے، پھر وہ نہیں جھکتا کسی کے آگے۔ پھر اقبال لکھتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ، وہ اقبال کہتا ہے اگر تم اس کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے آگے تجھے جھکنے، بولیے سارے، پھر دنیا کے آگے تمہیں جھکنے نہیں دیتا۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اس لیے اقبال کہتا ہے اتار، میں دوبارہ یہ سنانے لگوں، اتار ہو، اب یہ ان کے ساتھ لنک دونوں شعروں کا بن گیا ہے نا، اتار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ نہیں ملتا جب تک وہ اٹھ کے صبح سجدہ نہیں کرتا۔ بڑا کامیاب بندہ بن جائے، اقبال کہتا ہے وہ صبح کے سجدے کے بغیر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ صبح کا سجدہ نہ کرتے۔ تو اپنے آپ کو سجدوں کا عادی بنائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے پریشان تھے، ایک اللہ کے نیک، خود بھی اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے ملتے ہیں ہمیں، پوچھا کہ بیٹا آج کیوں پریشان ہو؟ تو کہا جی بابا جی پتہ چلا ہے کہ دشمن کے 2 بحری بیڑے ہمارے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں، اسلحے سے لیس ہے، ہماری تو پوزیشن کمزور ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، یہ بیچارے مسلمان مارے جائیں گے، اس لیے پریشان ہوں۔ بابا جی نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج رات کو تہجد کے ٹائم میں بھی مصلی بچھا لوں گا، تم نے بھی بیٹے مصلی بچھا لے، میں اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان تھے، تہجد کا ٹائم ہوا، مسجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیا، یا اللہ میں کوئی اپنے لیے لڑائی کرتا ہوں، میں کوئی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہوں، اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوں، اللہ تیرے دین کی اشاعت کے لیے لڑتا ہوں، اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تو اگر میری مدد نہ کر۔ اتنا رونے کی آواز آئی، وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی مسجد میں گیا اور دعا کرنے کے لیے گیا، تہجد پڑھنے کے لیے گیا، میں نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو میں پیچھے پلٹ آیا کہ یہ تو اللہ کو اتنے قریب کر کے رو رہا ہے۔ صبح ہوئی تو صلاح الدین ایوبی بڑے چہرے پہ رنائی تھی، جو کل بڑے پریشان تھے۔ بابا جی نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آتے ہو؟ آپ نے کہا کہ بابا جی مجھے خبر یہ ملی ہے کہ جو 2 بحری بیڑے دشمن کے چلے تھے وہ پانی میں ڈوب گئے ہیں، وہ پانی میں ڈوب گیا۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا وہ پانی میں نہیں ڈوبے بلکہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے ہیں، اللہ کو تیرے اٹھ کے رات کا رونا پسند آ گیا، وہ پانی میں نہیں ڈوبے، تیرے آنسوؤں نے ان کو ڈبو دیا ہے۔ تو ذوق پیدا کرنا چاہیے، شوق پیدا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قیامت کے دن مجھے جلدی ملنا چاہتے ہو یا دیر سے ملنا چاہتے ہو؟ مر کے پہنچا ہونا اس دل ربا کے واسطے، ہم نے تو موت خریدی تھی یار دیدار کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں پتہ چلا تھا کہ مرنے کے بعد حضور کا دیدار ہوتا ہے،
تو کہتے ہیں ہم نے تو موت ہی خریدی اس لیے یار دیدار کے لیے. تو حضور نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے یا رسول اللہ، کون ہے جو آپ کو جلدی نہیں ملنا چاہتا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میری اور تیری جلدی ملاقات ہو جائے تو پھر سجدوں میں کثرت کیا کرو. پھر سجدوں میں بولیے، پھر سجدوں میں کثرت کیا کرو. چاہتے ہیں کہ سجدوں اگر حضور سے ملاقات ہو تو پھر سجدوں میں کثرت کرنی پڑے گی. اور حضور پتہ کیا کرتے تھے؟ آپ نے کبھی بھی عشاء کی نماز کے بعد وتر اس وقت نہیں پڑھی. یہ تو ہمارے لیے صوفیاء نے بتایا کہ چونکہ ہمارے لیے مشکل ہے رات کا اٹھنا، اسی وقت وتر پڑھ لیتے ہیں. حضور تہجد کے ساتھ وتر پڑھا کرتے تھے. رات کو وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر کی نماز ادا کرتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، مغرب کے بعد 6 نوافل اوابین کے پڑھتے. اتنی عبادت کیا کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ایک ایک آیت کو ساری ساری رات پڑھتے رہتے اور میں دیکھتی کہ حضور کا کھڑے ہو کے پاؤں میں ورم آ جاتے اور میں کہتی یا رسول اللہ بھلا آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضور فرمایا کرتے کہ عائشہ تو نہیں یہ اس چیز کو سمجھتی کہ میں اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جاؤں؟ جبکہ رسول ہے، نبی ہے، بخشش جو ہے وہ عام ہے، اس کے بعد سجدوں کی عبادت کیا کرتے ہیں. تو حضرات اپنے آپ کو دیکھیں، ہر ایک چیز کو ہم نے پروموٹ کیا. ہم بچے کو کیا سمجھاتے ہیں؟ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے تم نے، اور ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، مفت علاج کرنا ہے، اپنے والدین کا نام روشن کرنا ہے، اپنے خاندان کا نام روشن کرنا ہے، اپنے علاقے کا نام روشن کرنا ہے. باتیں صحیح ہیں، اس کو یہ بتانا چاہیے کہ ڈاکٹر بننا ہے، کسائی نہیں بننا، لوگوں کی ڈاکٹر بن کے خدمت کرنی ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے بچے کو سمجھانا. کسی ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ بچہ یہ بڑے ہو کے کرنا ہے. کاش اس چیز کو پروموٹ کیا جائے کہ بیٹا اپنے آپ کو سجدوں کی عادت بھی ڈال لینا. اس سجدوں کے بغیر دنیا کی کامیابی تو مل جائے گی لیکن آخرت کی کامیابی کبھی یہ پروموٹ کرنا چاہیے. لڑکے کو ہم کہتے ہیں کہ تم پڑھو لکھو کامیاب ہو جاؤ گے، کبھی یہ بھی ہم نے اس چیز کو پروموٹ کیا کہ بچوں سجدوں کا عادی بننا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے. دیکھیں حضور نے کس طرح پروموٹ کیا ہے. حضور نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کی تلقین شروع کر دو، آہستہ آہستہ ساتھ لے کے آنا شروع کر دو. یہاں بچوں کے مسجد میں آ رہے تو سختی کرتے ہیں، نہ کیا کریں. انہی لوگوں نے آگے جا کے پروموٹ ہونا ہے. ان سے پیار سے پیش آیا کریں، محبت کیا کریں بچوں سے. اس وقت حدیثیں سنانا شروع کر دیں کہ یہ ہے، وہ اس وقت کے معاملات اور تھے. اب چھوٹا بچہ بھی بڑا سمجھدار ہے. بچوں سے محبت کریں تاکہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. انہوں نے آگے جا کے مسجدوں کو آباد کرنا ہے. حضور نے فرمایا 10 سال کا بچہ ہو کے سختی کرنا شروع کر دیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے. حضور نے پروموٹ کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح ہم اپنے بچوں کو پروموٹ کریں اور بتائیں کہ بیٹی اپنے آپ کو سجدے کا عادی بنا دیں. اور حضور نے کس طرح محبت اور ذوق کے ساتھ لوگوں کو تیار کیا. ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں میں کلمہ پڑھ لوں. حضور تو چاہتے ہی یہ تھے نا کلمہ پڑھ لوں. کہتا ہے یہ نمازیں 5 بڑی زیادہ ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. کیوں جی دوستوں زیادہ ہے؟ 5 نمازیں زیادہ ہیں؟ سارے بولے نہیں. موسیٰ کو 50 ان کو ملی 50 ہی تھی لیکن رہ کتنی گئی ہیں؟ پھر بھی ثواب ہمیں 50 کا ہی ملتا ہے. امت محمدیہ ہے. ایک بندے نے مجھے بھی یہ کہا، کہہ رہے یار سردیوں میں 3 نمازیں ہونی چاہیے، فجر ظہر اور مغرب.
میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہارا اپنا ذہن ہے۔ وہ بھی تو تھے امام مالک اور فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی، ان کے پڑوسیوں نے ان کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی کہ ساری رات اس طرح کھڑے ہو کے عبادت کرتے۔ امام مالک کے پڑوسی نے سٹیٹمنٹ دی کہ ساری رات اس طرح کھڑے ہو کے عبادت کرتے، ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی درخت لگا ہے۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیٹی اتنا لمبا سجدہ کرتی، ذوق تھا نا، محبت تھی نا، اتنا لمبا سجدہ کرتی، سجدے سے سر اٹھاتی تو کہتی اے اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی کہ تیری اس فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوا۔ یہ محبت تھی، عبادت کے ساتھ محبت تھی۔ تو کہتا ہے میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہتا ہے میں نمازیں 5 نہیں پڑھوں گا، کلمہ میں پڑھ لیتا ہوں، میں 2 نمازیں پڑھوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ نہیں کلمہ پڑھتا، کیونکہ حضور سب سے زیادہ تلقین نماز کی کرتے تھے۔ کس کی کرتے تھے؟ نماز کی تلقین کرتے تھے۔ کہتا ہے 2 کی شرط پہ کلمہ۔ حضور مسکرائے، فرمایا پڑھو کلمہ، فقط صرف تجھے اجازت ہے کہ تو 2 نمازیں پڑھ لے۔ اللہ، میرے نبی کا اختیار نہیں ہے۔ اور صحابہ حیران اس فیصلے پر کہ 5 نمازوں کو حضور نے 2 کے اوپر شرط کے اوپر کلمہ پڑھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس بندے کو دیکھتے رہے، میرے نبی کی نگاہ کی یہ حکمت تھی کہ 1 ہفتہ نہ گزرا، صحابہ کہتے ہیں اس بندے نے 5 نمازوں کے ساتھ نماز تہجد بھی شروع کر دی۔ حضور کی حکمت تھی۔ سجدوں کو پروموٹ کریں، عبادت کا ذوق پیدا کریں، پیار کریں لوگوں سے، عبادت کی طرف آئیں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔